تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ عامر بن سعد کون تھا؟ کربلا کے میدان میں اس نے کیا کیا مظالم ڈھائے؟ عامر بن سعد کا انجام کیا ہوا؟ عامر بن سعد بن ابی وقاص واقعی کربلا میں عبید اللہ بن زیاد کا امیر سپاہ تھا۔ وہ رے کی حکومت کے شوق میں 4000 افراد کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلا تیر خیام امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ ابن سعد واقع عاشورہ کے بعد رے کی حکومت حاصل نہ کر سکا اور سن 66 ہجری میں مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ تاریخ میں ابن سعد کی وجہ شہرت کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شرکت ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب شہید ہوئے۔ اس واقعے نے ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کوفہ آمد کے بعد ابن سعد، جس کو رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی تھی اور مامور تھا کہ دیلمیوں کی شورش کو کچل دے، 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ جو کوفہ کے باہر خیمہ زن تھا، رے کی طرف عزیمت کے لیے تیار تھا۔ لیکن کوفہ کی طرف امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر ابن زیاد کو ملی تو وہ مجبور ہوا کہ ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کربلا روانہ کرے۔ ابن سعد نے ابتدا میں حکم ماننے سے انکار کیا، لیکن ابن زیاد نے اس کو دھمکی دی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ نہ کیا تو اس کو رے کی حکومت کا فرمان واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ ابن سعد بروز جمعہ 2 یا 3 محرم سن 61 ہجری کو کربلا روانہ ہوا اور کرہ بن قیس حنظلی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس روانہ کیا تاکہ امام علیہ السلام سے پوچھ لے کہ آپ عراق آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر قائم نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کا جواب ایک خط کے ضمن میں عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا۔ تاہم عبید اللہ کے حاشیہ برداروں منجملہ شمر بن ذیلجوشن اور دیگر نے جو جنگ کے حامی تھے، ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے نرمی برتنے سے منع کیا، اور ابن زیاد نے ابن سعد کو، جو کہ ابتدا میں اس موضوع کو مصالحت کے ذریعے فیصلہ دینا چاہتا تھا، لکھا یا حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے یا سپاہ کو کوفہ کی امارت شمر بن ذیلجوشن کے سپرد کر دے۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا، میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑوں گا۔ اور پھر یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے، اس نے سب سے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی طرف پھینکا۔ جب عامر بن سعد کو ابن زیاد کا خط ملا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کرنے کا کہا گیا تھا، تو ابن سعد کے حکم سے عمر بن حجاج 7 محرم کو 500 سوار کے ہمراہ نہر فرات کے کنارے گیا تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب تک پانی نہ پہنچ سکے۔ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور انہیں پامال کیا جائے، اور 12 محرم کو اس نے اپنی سپاہ کے حالقین کو دفنا دیا۔ خاندان حسین علیہ السلام کو اسیر بنایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بھیجا ہوا خط واپس دے۔ ابن سعد نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، میں وہ خط تم سے لے کر رہوں گا۔ ابن سعد نے، جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اپنی حالت کو یوں بیان کیا، کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سلیمان بن سرد خزائی کوفی کی تحریک کے ایام میں اپنی جان کے خوف سے راتوں کو دارالامارہ میں سویا کرتا تھا، اور اس کے بعد مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے سن 66 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے خون کے بدلہ کی نیت سے قیام کیا
اور کوفہ پر مسلط ہوئے تو ابن سعد محمد بن اشعث کے ساتھ، جو خود بھی جنگ کربلا میں شرکت کر چکا تھا، کوفہ سے فرار ہو کر بصرہ چلا گیا تاکہ مصعب بن زبیر کے ہاں پناہ لے۔ مختار نے اپنے ایک سپہ سالار ابو قلوس شبامی کو ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اس نے ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا، اور ابن سعد اور اس کے بیٹے حفص بن عمر بن سعد جو مجلس میں حاضر تھا کو مختار کے حکم پر ہلاک کیا گیا۔ مختار نے ان کے جسموں کو آگ میں جلایا اور ان کے سروں کو مدینہ میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوایا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔